أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، بزرگان ملت، میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، 2 دن سے اسی آیت مبارکہ کے تحت گفتگو چل رہی ہے۔ محمد الرسول اللہ، لفظی ترجمہ محمد اللہ کے رسول ہے، یہ عام فہم ترجمہ ہے۔ اور کل کی صحبت میں نے جو ترجمہ کیا وہ یہ کہ جان عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اب اس جان کی تشریح تو کل کی صحبت میں آپ نے سماعت فرمائی، عالم اور اس کی جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جان کے سوا بدن بیکار ہے، جان ہے تو جسم ہے، جان نکل گئی تو پھر اس جسم کو کیا کہیں گے؟ اس کا کوئی نام نہیں۔ مثال کے طور پر عبد القادر ہے، اس کی جان نکل گئی تو اب باڑی پڑی ہوئی ہے، جسم پڑا ہوا ہے، اس کو عبد القادر نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اس کو میت۔ پھر عبد القادر کہاں ہے؟ وہ تو چلا گیا، جو تھا وہ چلا گیا، یہ میت ہے۔ تو جان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جان ہے تو عبد القادر ہے، جان نکل گئی تو میت، مردہ۔ ایسے ہی روزے میں جان مصطفیٰ ہے تو روزہ ہے، نماز میں جان مصطفیٰ ہے تو نماز ہے۔ اسی طریقے سے ہر عبادت میں جان مصطفیٰ ہے تو عبادت ہے۔ اگر جان مصطفیٰ یعنی روح مصطفیٰ نکل گئی تو پھر نہ آپ کی نماز، نہ آپ کا روزہ، کچھ بھی نہیں، نہ ہو کچھ ذائقہ عشق محمد کا اگر دل میں، تو زہد خشک سے زاہد کو استغفار بہتر ہے۔ روح کے بغیر کچھ نہیں۔ تو جان عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، والذین معہ، اور ان کے ساتھ والے، ان کی صحبت میں رہنے والے۔ اب وہ جان کہاں ہے؟ تو میں نے کل کی صحبت میں کہا، قرآن کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ اللہ کے رسول ہم میں ہیں۔ جب ہم میں ہیں تو دکھتے کیوں نہیں، نظر کیوں نہیں آتے؟ وہ تو چھپی ہوئی شے ہے، اس کو دیکھنے کے لیے جو اندر چھپی ہوئی ہے اپنے کو فنا کرنا پڑے گا۔ اپنے کو فنا کرنے کے لیے کسی کے ہاتھ میں بکنا ہوگا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، ان کی صحبت میں جو آ گئے، ان کی رفاقت میں جو آ گئے، وہ ایسے آئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہر معاملے میں یہی کہتے تھے، ہم نہیں ہیں جو کچھ ہیں وہ سرکار ہیں، ہم نہیں ہیں وہ ہیں۔ تو اپنے کو فنا کیا، نبی کی ذات میں قربان ہو گئے، اور ہوئے تو کیسے ہوئے؟ اللہ اکبر۔ والذین معہ، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے۔ قحط کا عالم تھا، ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے حضرت علی کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کفالت میں لے لیا۔ تو علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے، والذین معہ، ان کے ساتھ ہو گئے۔ تو جب ان کے ساتھ میں ہو گئے تو علی نے کیا دیکھا؟ صبح و شام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے،
ان کے چلنے کو، ان کے پھرنے کو، ان کے اٹھنے کو، ان کے بیٹھنے کو، ان کے گفتار کو، ان کے کردار کو، ان کے کھانے پینے کو، سب اللہ کے رسول کو ملاحظہ علی فرماتے تھے۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا علی کو اتنی پسند آئی کہ علی قربان ہو گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور جب ہر اداؤں کو دیکھتے تھے تو پھر رات کی کیفیت کو بھی علی دیکھتے تھے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں کیسے گزر رہی ہیں۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں مولا کائنات علی مرتضیٰ ہیں۔ ایک رات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے۔ رات کا وقت ہے، کاشانہ اقدس بند ہے، مولا کائنات علی مرتضیٰ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، اور جب سلام پھیرا تو علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا، اے علی، یہ ہماری عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا دین برحق ہے اور اس کا منتخب کیا ہوا دین ہے، اس کے دین میں یہ عبادت ہے جو ہم نے اب کی ہے۔ اے علی، اگر تم کو یہ طریقہ پسند آ گیا ہے تو تم بھی اسلام قبول کر لو۔ اس وقت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عمر شریف 8 سال کی، بعض روایتوں میں 10 سال ہے، بعضوں نے 9 سال کہا۔ بہرحال حضرت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ 8 اور 10 سال کے درمیان میں مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عمر شریف تھی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی سے فرمایا، اے علی، اگر یہ طریقہ آپ کو پسند آ گیا ہے تو تم بھی اسلام کو قبول کر لو اور اسی طریقے سے عبادت کرو جیسے میں اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، تبلیغ اور رشد و ہدایت کی دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اور میں نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا ہے، میں نے اس کو راز میں رکھا ہے، فاش نہیں کیا اس کو۔ علی کے سامنے جب دعوت دی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مولا کائنات فرماتے ہیں، میں صبح اپنے بابا سے حضرت ابو طالب سے پوچھ لوں گا، اگر وہ ہاں کہیں تو میں آپ کا طریقہ اختیار کروں۔ رات کو تو حضرت علی نے یہ جملہ کہہ دیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے علی، ابھی اس کو راز میں رہنے دو، اگر آپ ایمان نہیں لاتے تو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے، بعد میں لا لینا، ابھی اس کو فاش نہیں کرنا ہے، چھپ چھپ کے ہم عبادت کر رہے ہیں۔ صبح ہوئی، رات تو گزر گئی، صبح ہوئی۔ جب صبح ہوئی تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بابا سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہو گیا ہوں، والذین معہ، میں آپ کی صحبت اختیار کر لیا ہوں، میں جب سے آپ کی کفالت میں آیا ہوں، آپ کے چلنے کو، آپ کے پھرنے کو، آپ کے گفتار کو، آپ کے کردار کو دیکھ رہا ہوں، آپ کی عبادت کرنے کے طریقے کو دیکھ رہا ہوں، یہ ساری ادائیں مجھے بڑی محبوب لگتی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے میں آپ کا مددگار ہوں، میں آپ پر ایمان لانے والا ہوں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تمام 9 عمروں میں، کم سنوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے۔ تو معلوم ہوا والذین معہ، صحبت اختیار کرنا ہوگا۔ جب اللہ کے رسول اس عالم میں تشریف لائے، آپ نے دعوت تبلیغ کی، کفار میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، کلمہ پڑھا، دامن سے وابستہ ہوئے، ان کی صحبت اختیار کی۔ تو اسی طریقے سے ہم کو بھی اگر کلمے کی پہچان کرنا ہے،
کلمے کو جاننا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا۔ جب اپنے آپ کو پہچانیں گے تبھی تو کلمے کو پہچانیں گے۔ کلمہ کہاں ہے؟ تغرے میں لکھا ہوا نہیں۔ اپنے آپ کو پہچانو کہ ہم کیا ہیں۔ اپنے چہرے کو دیکھو، اپنی باڈی کو دیکھو، ایمان کی نظروں سے، محبت کی نظروں سے، تو سارے جسم کے اعضاء میں ہر ایک عضو کو آپ دیکھیں گے تو آپ کی ذات میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نظر آئے گا۔ جب آپ اس کو پہچان لیں گے تو پھر نبی آپ کو نظر آئیں گے۔ جب نبی کو جان لیں گے، نبی کو پہچان لیں گے تو ذات خدا نظر آئے گی۔ اسی لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کر پچھانت آپ کی اور جان کی، جب پچھانت ہو تجھے سبحان کی۔ اگر معرفت الہی چاہتے ہیں تو والذین معہ، نبی کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب نبی کا زمانہ نہیں ہے، نبی کے وارثین کا زمانہ ہے، تو نبی کے وارثین کی صحبت اختیار کر لو، نبی کی پہچان ہو جائے گی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے اور اس کے اسرار و رموز کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم